السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میں دین کی دعوت کی طرف سے آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میرا آج کا عنوان ہے اسلام میں عورت کی ذمہ داری اور حقوق، یا یوں کہیے رائٹس یا ادھیکار۔ اسلام نے عورت کو ایک بہت بڑی ذمہ داری عطا فرمائی۔ عورتوں کی یہ ہمیشہ شکایت رہتی ہے کہ ہمیں ہی کیوں ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے، ہمارے فیشن کو لے کر اتنا بڑھا چڑھا کر کیوں کہا جاتا ہے، مردوں کو کوئی کچھ کیوں نہیں کہتا، ہماری آزادی کیوں چھینی جاتی ہے، ہمیں وہ کرنے کیوں نہیں دیا جاتا ہے جس کو ہم کو کرنا چاہیے، ہم پڑھ لکھ کر گھر میں کیوں بیٹھے رہیں، ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں مردوں سے کندھوں سے کندھا ملا کر چلنا چاہیے، طرح طرح کی باتیں بناتی ہیں۔ جس کی جتنی ذمہ داری ہوگی سوالیں اتنے اٹھیں گے، اتنے پرشن پوچھے جائیں گے۔ ایک معمولی شخص اگر غلطی کرتا ہے تو اسے کوئی کچھ نہیں کہتا، ایک لیڈر کچھ کہتا ہے بہت سارے سوال اس کے پیچھے آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک عالم دین اگر غلطی کرے تو بھوچال آ جاتا ہے، ایک معمولی شخص دین میں غلطی کرے اسے نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح سے اللہ نے عورت کو ایک اونچا درجہ، ایک بہت بڑی ذمہ داری عطا فرمائی۔ عورت سے ہی نسلیں چلتی ہیں، وہی مرد اور عورت کو پیدا کرتی ہے۔ اس لیے اللہ نے ایک مقام، ایک ذمہ داری عطا فرمائی کہ عورت ہی گھر چلائے گی، عورت ہی سماج چلائے گا، عورت ہی اسلام چلائے گی، عورتیں دوسرے مذہب کی بھی یہی مقامات ہے۔ لیکن ہم اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑنے سے ہماری ذمہ داریاں ختم نہیں ہوتی۔ ہم چاہتے ہیں آزادی، ہم چاہتے ہیں کندھوں سے کندھا ملا کر مردوں کے ساتھ ہم چلے۔ یہ ہمارے حقوق نہیں ہے، نہ یہ ہماری ذمہ داریاں ہیں۔ اس سے ہمیں یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے کہ ہم بھی اگر آزاد گھومیں، ہم بھی اگر آزاد ہو جائیں تو سارے کام آسانی سے ہو جائیں گے۔ اسلام کی ایک پہچان یہ ہوئی ہے، ہم کو آتنکوادی کے روپ میں دیکھا جاتا ہے۔ پہلے ایک وقت تھا جب ہمیں کہتے تھے کہ برقعے میں رہنا ہے، حجاب میں رہنا ہے، اس کو لوگ پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن اب ایک نمبر میں ہمیں آتنکوادی میں جوڑا جاتا ہے اور دوسرا طلاق کی باتیں ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم اپنی ذمہ داریوں سے منہ موڑتے چلے جا رہے ہیں۔ ہم ویسٹرن کو دیکھ کر یہ سوچتے ہیں کہ ان کی سوسائٹی بہت اچھی ہے، دیکھو کس طرح سے لوگ کندھے سے کندھا ملا کر مردوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن ویسٹرن کی عورتیں جو کام کر رہی ہیں، آزادی تو مل رہی ہے لیکن اپنے حقوق کو پیچھے چھوڑتے چلی جا رہی ہیں۔ کون کس کا شوہر ہے، کس شوہر کے بچے ہیں، انہیں خود نہیں پتا۔ کچھ پانے کے لیے وہ بہت ساری چیزیں کھو دے رہی ہیں۔ لیکن ہمارا اسلام ایسا نہیں ہے۔ ہمارا اسلام ایک پاکیزگی، ایک پاک زندگی عطا فرماتا ہے کہ عورتوں کو حقوق بھی ملے، ان کو ذمہ داریاں بھی ملے، لیکن دائرے میں۔ حقوق کا مطلب ہے ایکول رائٹس۔ ایکول رائٹس کا مطلب ہے برابر، عورت مرد کو برابر، ہر چیز میں برابر۔ اور ویسٹرن جو کرتا ہے وہ ہے سملر۔ سملر کا مطلب ہو بہو، اگر وہ آفس میں بیٹھا ہے ہم بھی آفس میں بیٹھیں، اگر وہ کپڑے نہیں پہنا ہے ہم بھی نہ پہنے، اگر وہ گندی چیزیں کر رہا ہے تو ہم بھی کریں، ہمیں بھی کوئی نہ ٹوکے۔ لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے ساری چیزیں آپ کے لیے برابر ہے، آپ جو ثواب ہوگا مرد کے لیے بھی وہی ثواب ہوگا۔ اس لیے میں آج کچھ حقوق، کچھ ذمہ داریاں پوائنٹ وائز آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں۔ پہلا پوائنٹ سے ہمارا
مذہبی دائرے کے اندر یعنی مذہب کے اعتبار سے ہمارے حقوق، اللہ نے مردوں کو توحید میں رہنے کہا، عورتوں کے لیے بھی توحید ہے۔ اللہ نے مردوں کے لیے نماز قائم کی تو عورتوں کے لیے بھی نماز قائم کیا گیا۔ عورتیں زکوٰۃ دیتی ہیں تو مردوں کو بھی زکوٰۃ دینا ہے۔ عورتیں اگر روزہ رکھتی ہیں مردوں کو بھی روزہ رکھنا ہے۔ عورتیں اگر حج کرتی ہیں مردوں کو بھی حج کرنا ہے۔ عورتیں اگر اعمال کے حساب سے جنت جاتی ہیں تو مرد بھی اعمال کے حساب سے جنت جائے گا، الحمدللہ۔ تو یہ حقوق کیا ہمارے لیے کم ہے؟ یہ رائٹس جو اللہ نے دیا ہے عورت اور مرد دونوں کے برابر، دونوں ہر چیز کا برابر کا حصہ ہے۔ لیکن دوسرے قوم میں، دوسرے مذہب میں ایسا نہیں ہے۔ دوسرے مذہبوں میں عورتیں روزہ رکھتی ہیں یا اپواس کرتی ہیں، شوہر کے لیے کرتی ہیں، اپنے لیے نہیں کچھ کرتی۔ لیکن ہمارے مذہب میں ایسا نہیں ہے، آپ جو کام خود کرتی ہیں شوہر کو بھی وہی کرنا ہے۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی اعتبار سے کہیے یا مذہبی نظریہ سے دیکھیے تو ہمارے لیے عورت اور مرد برابر ہے۔ دوسری اور ہم دیکھتے ہیں اکنامیکل رائٹس۔ اکنامیکل رائٹس کا مطلب کوئی بھی عورت اگر ماہی پراپرٹی کے حساب سے یا دولت کے حساب سے بہت ریچ ہے یا بہت مالدار ہے، اس کا وہ حق ہے، وہ کہاں خرچ کرتی ہے، کس کو دیتی ہے، کس نام سے ڈپوزٹ کرتی ہے، یہ اس کی ملکیت ہے، وہ جیسا چاہے اس کو خرچ کر سکتی ہے۔ ایک جیتا جاگتا مثال اسلام میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا ہے۔ وہ ایک بہت مالدار باپ کی بیٹی تھی، لیکن اپنا بزنس اور تجارت خوب اچھی طرح سے چلاتی تھی۔ دور دور تک ان کا نام تھا، ان کا تجارت دور دور تک جاتا تھا، وہ لوگوں سے اپنا تجارت کرواتی تھی۔ جب انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پتہ چلا تو وہ ان کو اپنے تجارت میں پارٹنرشپ کے لیے رکھ لی۔ اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تجارت سنبھالتے تھے۔ تو اس سے بھی یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمارے اسلام میں عورتوں کے لیے بھی تجارت کو جائز کیا گیا۔ تجارت کر سکتی ہیں، اپنی ملکیت کا استعمال کر سکتی ہیں، جیسا چاہے عورت اپنی زندگی، اپنی پراپرٹی، اپنی زمینداری کو چلا سکتی ہیں۔ لیکن دوسرے مذہبوں میں ایسا نہیں ہے، وہاں مرد ہی چلائے گا، چاہے وہ والد ہو، چاہے وہ شوہر ہو، چاہے وہ بیٹا ہو یا بھائی ہو، کسی بھی حالت میں وہاں پر مرد چاہیے۔ لیکن ہمارا اسلام اس کی چھوٹ دیتا ہے، عورت جیسا چاہے حجاب میں ہو، پردے میں ہو، برقعے میں ہو یا طور طریقے کے ساتھ حد کے اندر ہر کام کو کر سکتی ہے۔ دوسرا رائٹس ہم دیکھتے ہیں اکنامیکل رائٹس، دوسرا رائٹس ہم دیکھتے ہیں سوشل رائٹس۔ ماں کے روپ میں ہو، بہن کے روپ میں ہو یا بیوی کے روپ میں، اگر اسلام میں 3 لڑکیوں کی شادی کوئی ماں باپ کر دیتا ہے اس کے لیے جنت، 2 لڑکیوں کے لیے بھی جنت، ایک کے لیے بھی وہی حال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کو بہت پیار کرتے تھے، بیٹیوں کو بہت پیار، بہت شفقت کے ساتھ ان کا استقبال کرتے تھے، ان کی عزت کرتے تھے۔ اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے اسلام میں عورتوں کو ایک بہت بڑا اونچا درجہ دیا گیا، انہیں پیار اور شفقت دی گئی۔ بیوی کے لیے بیوی اگر گواہی دے دے کہ میرا شوہر اچھا ہے تو اس کے لیے بھی وہ گواہی جنت کا کام کرتی ہے۔ بیوی کو شوہر مہر دیتا ہے، اس کا مطلب وہ بھی پیار سے اس کا حق ادا کرتا ہے۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں بہن کے لیے بھائی اگر بھرپور پیار دے گا، اس سے رخصت کرے گا، شادی بیاہ کرے گا، اس کے لیے بھی جنت ہے۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، سب کے لیے برابر کا حق دیا گیا۔ تو اسلام میں ہر طرف سے ہم دیکھیں، ہر اینگل سے دیکھیں، عورتوں کے لیے ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے اور ایک اچھا حقوق بھی ہے تاکہ وہ سماج میں اچھی طرح سے جی سکے۔ لیکن آج ہمارا معاشرہ اتنا خراب ہو گیا ہے، ہم طلاق کے نام سے مشہور ہو گئے ہیں کہ مرد طلاق دے دیتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے، ہم جس آزادی کو پانا چاہتے ہیں وہ آزادی ہمارے لیے آزادی نہیں ہے۔ ہمیں آج یہ شوہر پسند نہیں ہے آزادی کے لیے، وہ شوہر پسند نہیں، ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں اپنا حق چاہیے۔ ہم پڑھے لکھے ہیں، ہم باہر کیوں نہیں جا سکتے؟
ہم کلب میں کیوں جوائن نہیں کر سکتے؟ ہم بازاروں میں کیوں نہیں گھوم سکتے؟ ہم فیشن کیوں نہیں کر سکتے؟ ہم بیوٹی پارلر کیوں نہیں جا سکتے؟ یہ ساری باتیں ہمارے دماغ میں چلتی رہتی ہے، اس لیے ہمیں شوہر کبھی کبھی پسند نہیں آتے ہیں۔ کیوں؟ اگر اسلام کے حساب سے چلے تو اچھے شوہر، ایمان والے شوہر ہم کو پسند نہیں آتے، تو نتیجہ یہی ہوتا ہے، بات طلاق تک چلی آتی ہے۔ لیکن ایسا نہیں، ہمارے مذہب میں شادی بھی پوچھ کر کی جاتی ہے، پسند کی شادی بھی کی جا سکتی ہے، شادی میں عورتوں کی اجازت بھی چاہیے، تب جا کے نکاح ہوتا ہے۔ ہر چھیتر میں، ہر اسکوپ میں، ہر ایریا میں اسلام نے ایک بہت بڑی چھوٹ عورتوں کو دی ہوئی ہے کہ آپ اپنے حساب سے اختیار کیجئے، رہیے، لیکن سماج کو یہ بتانا ہے کہ ہمارے اسلام میں ایسا نہیں ہے کہ عورتوں کو بہت دباؤ دیا جاتا ہے۔ اسلام تو ایسا ہے کہ عورت کو ایک بہت بڑا اونچا مقام دیا ہے، عزت دی گئی ہے، خوشنما زندگی عطا فرمائی ہے، پاکی زندگی دی گئی ہے۔ اگر اس حساب سے اگر ہم چلے، اسلام ہمیں بالکل اسموتھلی آگے بڑھاتا چلا جائے گا۔ اس لیے آپ ایسا کیجیے، ایسا کام کیجیے، ایسی مثال پیش کیجیے کہ لوگ سمجھیں کہ اسلام میں عورتوں کو اتنی بڑی عزت دی گئی ہے۔ اس طرح سے بہت سارے پوائنٹ سے میں دوسرے ایپیسوڈ میں پورا کروں گی۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین، جزاک اللہ خیر۔